बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज यकम मई है। इमरान खान साहब की जो है वो शानदार रैली का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने लिबर्टी चौक से रैली का आगाज़ किया। वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं और नासिर बाग तक ये रैली जाएगी। अवाम हज़ारों की, बल्कि कम कहा जाए तो लाखों की तादाद में अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। और ये उन्होंने एक दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा ये साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस टाइम क्या चाह रही है। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक साइड के ऊपर खड़ी है और ये सिर्फ एक निज़ाम और इसको बचाने वाली कुछ अशराफिया, जिनको सिर्फ ये निज़ाम जो है वो सूट करता है, जो कि इनके सिर्फ और सिर्फ मुफादात का निज़ाम है, जो कि सिर्फ इनको महफूज रखता है, उसको बचाने में ये सिर्फ कुछ परसेंट अशराफिया है। पाकिस्तान इस टाइम, पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23.5 करोड़ से ऊपर है। और इस टाइम अगर ये लोग हैं जो इस निज़ाम को बचाने में लगे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% मैक्सिमम, ये भी बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये लोग सिर्फ इस निज़ाम को बचा रहे हैं और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो उसका सत्यानाश कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में 40 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे चल गए, यानी कि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो सिर्फ एक साल पहले 5% से ऊपर जा रहा था, और ये मैं नहीं या पाकिस्तान के अदारे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े अदारे हैं जो कि दुनिया की पूरी की मैशत को देखते हैं, वो सब ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान जो आने वाला साल है, इसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 6% के ऊपर चले जाएगा। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब बहुत बेहाल है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में एक कन्वेंशन से खिताब किया है और लेबर डे के ऊपर, क्योंकि रैली तो निकाल नहीं सकते, रैली तो पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। रैली में बामुश्किल जो है 200-400 बंदा होता है इनके साथ। इवन के वर्कर कन्वेंशन में भी जाते हैं तो पहले जलसे होते थे, अब वो ये है कि छोटे छोटे शादी हालों में, और अब वो शादी हालों से भी जो है वर्कर कन्वेंशन इनके छोटे छोटे कमरों तक आ गए हैं। तो वहाँ खिताब करते हुए मरीम नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा चोर का बेटा चोर निकला। नजम साकिब साहब, जो कि साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर तनकीद की। फिर अब और क्या कहती हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि 40,000 तक जो है वो मियाँ साहब चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में एक आम आदमी की, यानी कि एक लेबर तबके की तनख्वाह हो। पाकिस्तान में लेबर तबका तो दूर की बात है जी, यहाँ जिन्होंने MS या MBA की डिग्रीज हैं, डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं जिनके पास, वो बेचारे 40,000 तनख्वाह जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए होते हैं। एक चपड़ासी की नौकरी आती है तो MA पास या MBA या MS किया हुआ बंदा जो है वो लाइन में लगकर खड़ा होता है। और मरीम नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रही हैं कि जी, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 40,000 जो है वो लेबर तबके की तनख्वाह नहीं है। क्या होता है, मुंह हिला देना है ना, ये सिर्फ बात ही कर देनी है ना, सियासी बयान ही देना है, और यही इनका तर्ज सियासत है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं करना। अब आज की क्या डिटेल्स है, इमरान खान साहब ने अभी क्या बात की है, वो क्या कहते हैं, कल क्या होने जा रहा है, क्या मुज़ाकरात ये वाकई करने में सीरियस है, तो ये बिल्कुल भी मुज़ाकरात करने में सीरियस नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये लोग जो है, कल का जो दिन है 14 मई है जी, कल बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत होनी है। बाकायदा ये बताएंगे जाकर कि जी क्या मुज़ाकरात हुए हैं और क्या मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया है कि कल के केस के हवाले से जो समाअत है उसमें क्या हो सकता है, क्या हमारे ऊपर लग सकता है और क्या अदालत फैसला दे सकती है। अदालत ने कहा था कि जो मुनासिब फैसला देंगे, और अगर मुनासिब फैसला दिया गया और इन लोगों को बचाने का, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ फैसला दिया गया, तो फिर जी कुछ नहीं होने लगा इस मुल्क में। अगर जब तक इस मुल्क में सख्त और कड़े फैसले नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस निज़ाम से इस कौम की जान नहीं छुटने वाली है। मुनासिब फैसला दे के तो ये सारा निज़ाम बचाया जाएगा और वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। और अगर ये कहा गया कि नहीं जी 14 मई को इलेक्शन हो गए, जो मर्जी हो जाए, अब आओ जो सामने आता है उसको टांग दिया जाएगा, उसको नहल कर दिया जाएगा, तो फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अगर कल ये लोग ये नहीं फाइनल करते कि जी हम 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, हम 14 मई को इलेक्शन में जा रहे हैं, मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और कल ये बात फाइनल हो जाएगी। क्योंकि कल इनका जो है वो तीसरा राउंड होना है मुज़ाकरात का, और उसमें अगर ये लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो पता लग जाएगा। और हम आपको आज ही बता देंगे कि ये लोग अब क्या चाह रहे हैं। अब आपके सामने कुछ डिटेल्स हैं जो रख देते हैं। इसहाक डार साहब ने आज जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता लगेगा ना ये लोग क्या करने जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमने हर चोर को लाके सैनेट में बिठाया, जिसने ज़्यादा माल दिया उसे सैनेट में बिठा दिया, जो वोट से मुंतखब होकर नहीं आ सकता था।
یہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان کا سابق پرائم منسٹر ہے۔ سردار لطیف خوسا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ٹی وی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ بے شک میری ٹی وی کے اوپر نہیں دکھائی جائے گی، لیکن ہم نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم آئین کا یہ جمہور کا جو راگ الاپ رہے ہیں، یہ ساری جماعتیں مل کر، کوئی جمہور شمور نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق ہم لوگوں نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اگر ہم پاکستانی عوام کو سمجھتے کہ ہم ان کے لیے جو ہے جمہوریت لے کے آ رہے ہیں اور ان کے ووٹ کا حق جو ہے ان کو دینا چاہیے، تو آج پاکستان کے حالات نہ ہوتے۔ ہم لوگوں نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے، یہ صرف کتاب کی حد تک یہ آئین ہے، ہم نے ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ابھی بھی یہ لوگ جو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح یہ ملک کبھی آگے نہیں جائے گا۔ تو وہ بھی بہت بھڑکے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب تو کافی دنوں سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، 3-4 ماہ سے، خاص طور پر پچھلے جب سے ان کو جو ہے وہ نون لیگ کے ایک سینئر عہدے سے، صدر کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، تب سے جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، بلکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے یہ ان میں جو ہے وہ ایک نیا جاگ گیا بندہ، اور ان کا جو ضمیر کہہ لیں آپ جاگ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر کب تک جاگا رہتا ہے، کیا یہ واقعی پاکستانی عوام کے حق میں آ گئے ہیں؟ یہ پتہ لگ جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے میں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن آج کل وہ بہت سچی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سینٹ میں ہر چور کو لا کے بٹھایا، جس نے جتنے زیادہ پیسے دیے اس کو اس حساب سے سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں، 10 لوگوں کی اہلیت بھی نہیں ہے پوری اسمبلی میں کہ جو پاکستان کو چلانے کی جو ہے وہ قابلیت ہو، جن میں، یا پاکستان کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہو۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ پوری اسمبلی کو انہوں نے گنا، تو اس کا ان کا کیا مطلب تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان میں بھی اتنی اہلیت نہیں کہ وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھ ہی لیا آپ لوگوں نے 1 سال کے اندر کہ انہوں نے کیا حالت کر دی ہے۔ نواز شریف صاحب کیا پاکستان میں واپس آئیں گے؟ تو نواز شریف صاحب تب تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ ضمانت نہیں دے دی جائے گی کہ جی آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، اور آپ جو ہے آ کر الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال میں نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں بلایا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب آئیں گے بھی نہیں واپس۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے لڑنا، اور یہ صرف اور صرف عمران خان میں یہ جرت ہے کہ جس طرح کا پچھلے پورے 1 سال سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی پارٹی کے اوپر ظلم کیا گیا، جو کیا گیا آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ تس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جی میں تھک گیا ہوں یا میں جا رہا ہوں۔ وہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں، کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ اب ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو جی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے مہنگائی ہے، عوام جو ہے وہ کافی دباؤ کا شکار ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے، محنت کشوں کے عالمی دن پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ نے محنت کش طبقے کی معاشی مشکلات میں شدید اضافہ کیا۔ اب عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پاکستان میں یہ صورتحال ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا پچھلے 1 سال میں، ہم نے یہ جو تباہی پھیری ہے، 6 سے پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0% پر آ گئی ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ عالمی منڈیوں نے کیا ہے۔ ہم تو صرف یہاں بیٹھے تھے اپنا NRO لینے کے لیے، ہم تو یہاں آئے تھے کہ اپنے کیسز معاف کروائیں گے، عمران خان کا جو ہے تختہ اٹھائیں گے، عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو ختم کریں گے، ہم تھوڑی آپ لوگوں کے لیے آئے تھے۔ یہ تو جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ تو عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے، پاکستان میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے وہ معاشی طور پر شدید دباؤ میں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ترقی کی وہ عمارت جو محنت کی بنیاد پر کھڑی ہے، اگر اس کی تعمیر کرنے والوں کو ترقی کے ثمرات سے محروم رکھا گیا تو یہ عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم کتنے پیارے پیارے ڈائیلاگ اور کتنی زبردست جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، باقاعدہ تقریر جو ہے وہ لکھوا کر لاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزدوروں کے حقوق کو پورا کرنا اور ان کو معاشی ترقی میں حصے دار بنانا میرے خیال میں عالمی معیشت کے لیے ایک بنیادی چیلنج ہے۔ اب یہ بھی عالمی معیشت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی باہر کی جو دنیا ہے نا، اس نے ہمارے مزدور طبقے کو جو ہے اپنے حصے دار بنانا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف NRO لینا ہے، ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم نے عمران خان کو سائڈ پہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے وزیر اعظم بنانا ہے، اپنے خاندان کو مزید آگے لے کے جانا ہے، اور یہ جو پاکستان کی عوام ہے نا، اس کا خیال جو ہے باہر کی یورپ کی دنیا نے یا امریکہ نے کرنا ہے، اور اس نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، ہم نے صرف جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ PTI کی جو ریلی نکلنی تھی جی آج پہلے، اس کے لیے کل ہی الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جی ریلی نہیں نکال سکتے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی، وہاں تو خیر ریلی نہیں نکل رہی ہے، لیکن لاہور میں جو ریلی نکل رہی ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر یہ کل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے جی جو عمران خان صاحب کی ریلی کے ساتھ ہے، اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ابھی بھی میں پاکستان کی جو عوام ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نکلیں اپنے حقوق کے لیے، یہ وہ آخری جنگ ہے۔ اگر عمران خان اور ہم لوگ ہار گئے
تو شاید دوبارہ ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور نہ ہی آگے چھوڑیں گے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی اور عمران خان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرنے کی، پارٹی کو جو ہے ختم کرنے کی۔ تو یہ آخری موقع ہے۔ یہ طیب اردگان صاحب کی ترکی کی ایک ویڈیو ہے، یہ آج کل کی ایک ویڈیو ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام نکلی ہے۔ طیب اردگان صاحب جو ہے ان کی تھوڑے دن پہلے طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، وہ اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے، تو جب وہ باہر آئے ہیں ہاسپٹل سے تو اس طرح لاکھوں کی تعداد میں عوام نے ان کا ویلکم کیا ہے۔ ترکی کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے، آزادی کیسے لی جاتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب فوج نے کو کیا تھا ترکی میں، تو عوام جس طرح سڑکوں پر نکلی تھی اور عوام نے جس طرح فوج کو دوبارہ ان کی بیرکوں میں واپس بھیجا تھا، تو آج ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے آزاد ہو کر کیا پایا، اسی لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ تو جس دن ہم لوگ اس طرح نکلنے لگ جائیں گے نا عمران خان کے پیچھے، تو اس دن کوئی بھی چیز، کوئی آگے نہیں آ کر کھڑا ہو سکے گا۔ یہ ساری جتنی بھی رکاوٹیں یہ آٹومیٹکلی گر جائیں گی، آٹومیٹکلی گریں گی کیا بلکہ یہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالیں اور اس تحریک میں، یہ جو تحریک آزادی ہے اس میں شامل ہوں، تاکہ ہم لوگ اس سسٹم سے، اس فرسودہ نظام سے اپنی جان چھڑوا سکیں۔ اب مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ لاہور میں یوم مزدور کے حوالے سے منعقد ایک تقریب میں خطاب کری تھی، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، مجھے پتہ نہیں تھا نون لیگ کا محنت کش ونگ اتنا متحرک ہے، جس جماعت کا لیبر ونگ اتنا مضبوط ہے اس جماعت کو آنچ نہیں آ سکتی۔ مریم نواز نے کہا کم سے کم اجرت 40,000 ہونی چاہیے، مشکل اور سخت معاشی حالات کے باوجود شہباز شریف نے کم سے کم اجرت 35,000 مقرر کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے دینی تھوڑی ہے، یہ تو آٹا جو انہوں نے دیا ہے 84 ارب روپے کو، اس میں سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ کھا گئے ہیں، اور 35,000 اجرت جی یہ فائنل کر دیا۔ آپ مزدور طبقے سے جا کے پوچھیں تو اس بیچارے کے حالات کیا ہیں، اس کو 35 مل رہا ہے، یہاں تو جو MBA کر کے لوگ فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے بیچارے لڑکے، ان کو 35-40,000 تنخواہ نہیں مل رہی، تو مزدور کی تو کیا ہی بات کریں گے آپ لوگ۔ بہرحال خیر، پھر انہوں نے کہا چور کا بیٹا چور نکلا، اور جتنی وہ تنقید کر سکتی تھی انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان خدا کا واسطہ اس ملک کی جان چھوڑ دو اور اس ملک کو جو ہے سانس لینے دو۔ اس طرح کی جتنی وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ نکال سکتی تھی انہوں نے نکالی، اور جی یہ اس ٹائم ملک کی صورتحال ہے۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 4 سے 5 جون کو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اتحادیوں کا اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے، تو یہ ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بھی اب تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ جاوید لیثی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ، ثاقب نثار سمیت سب کے مفادات آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ دوبارہ اسی لائن کے اوپر آ رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو، بوٹ کو عزت دو، وہ والا سارا ایک نیریٹو ہے۔ ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور یہ مذاکرات بالکل نہیں چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہے۔ اب ہماری سپریم کورٹ کے اوپر نظریں ہیں کہ کیا وہ مناسب فیصلہ دیں گے یا پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ بالکل الیکشن نہیں چاہتے ہیں، اور پاکستان میں الیکشنز ہو جانے چاہیے جی، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی بڑا جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔